السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو میں حاضر ہوں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آج کی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ود آؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم، لیٹس سٹارٹ۔ مرم کائزان، قسط نمبر 78، تحریر اریج شاہ۔ آنٹی بس کیجئے، سب کچھ آ چکا ہے، باقی جو کچھ رہ گیا ہے وہ خلیل دے دے گا۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، کھانا کھائیے۔ وہ واپس کچن کی طرف جانے لگی تو رسل نے انہیں پکارا تھا۔ ہاں آنٹی، میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ آئیے ہم بیٹھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ خلیل بھائی ہیں نا، وہ دے دیں گے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی۔ مریم نے بھی رسل کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ وہ کنفیوز سی کائزان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ گھر کی ایک معمولی سی ملازمہ تھی، تو مالکوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھاتی؟ جبکہ کائزان انہیں صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہیں، تو بہتر ہے کہ ملازمہ بن کر رہیں۔ بہت شکریہ بیٹا، اتنی عزت دینے کے لیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مجھے جس حیثیت سے اس گھر میں رکھا گیا ہے میں اسی حیثیت سے رہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی، مان دیا، نوکری دی، رہنے کو چھت دی، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں آپ لوگوں کی ضرورت کا سامان پورا کرتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معذرت کی تھی۔ بیٹھ جائیے، کم از کم آپ کھانا تو ہمارے ساتھ کھا ہی سکتے ہیں، اور آپ کو اس گھر میں مریم کا خیال رکھنے کی حیثیت سے رکھا گیا ہے، گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ رہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ضرورت آپ پوری کریں۔ آپ ہم سب کی ملازمہ نہیں ہیں۔ کائزان نے کھانا کھاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تھا۔ اس دوران ان کے چہرے کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا۔ کائزان، میں بھی انہیں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ملازمہ نہیں ہیں، بلکہ انہیں میرا خیال رکھنے کے لیے آپ نے رکھا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کائزان کا اتنی لمبی بات کر دینا، انہیں عزت بخش دینا، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی، جبکہ وہ بھی آج کائزان کا لب و لہجہ کل سے مختلف محسوس کر رہی تھی، بلکہ آج صبح بھی جب وہ گیا تھا اس کا انداز کچھ جانچنے والا تھا۔ ایسا تھا جیسے وہ کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن اب
اس کا انداز کافی مختلف تھا۔ اس نے گھر آنے کے بعد ان سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی ان سے کچھ کہا تھا، بلکہ ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا مختلف انداز وہ نوٹ کر چکی تھی۔ صبح تک وہ انہیں گھر کی ملازمہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ بیٹھیں نا آنٹی، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، مریم نے اپنی ساتھ والی کرسی گھسیٹتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، جبکہ اس دفعہ وہ بھی انکار نہ کر سکی۔ ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کھانا شروع کیا تھا تو رسل نے خود ہی ان کے سامنے ڈش رکھ دی، جبکہ رفیل ان کے لیے روٹی نکال کر ان کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے، کبھی تم لوگوں پر کوئی مصیبت نہ آنے دے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دعا دی تھی، جبکہ وہ سب ہی آمین کہتے کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ لیکن ان کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا تھا کہ ان کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ باہر نکل کر آیا تو ڈبلیو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کے پیروں کو چاٹنے لگا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے کو جھکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جانتا ہوں تم بھی یہی کہنا چاہتے ہو کہ اس عورت پر تمہیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ عورت یہاں کسی بری نیت سے آئی ہے، رائٹ؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ہاں، لیکن ہاں، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ عورت کسی غلط نیت سے نہیں آئی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ان کا ایک بیٹا، بہو اور پوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج کل کی اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی ان کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوائی ہے آج۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اپنی ہی دھن میں ڈبلیو کو بتا رہا تھا، جب پیچھے سے اسے مریم کی آواز آئی تھی، جو ایک ٹرے میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئی تھی۔ یقیناً وہ ڈبلیو کو کچھ کھلانے کے لیے آئی تھی۔ کیا پوچھ رہی ہو تم؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتا ڈبلیو کے پاس آیا تھا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ان آنٹی کے بارے میں کون سی انفارمیشن نکلوائی ہے؟ آپ کو اب تک ان پر شک تھا؟ کتنی غلط بات ہے قائصان، وہ اتنی اچھی ہیں، ہم سب کے ساتھ اتنے اچھے سے رہ رہی ہیں، آپ کو تب بھی ان پر شک ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ میری جان، جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں نا،
مجھے اپنے سائے پر بھی شک کرنے کا حق ہے۔ اس طرح باہر سے آئی کوئی عورت آ کر اگر میرے ساتھ رہنا شروع کر دے گی تو شک تو ہوگا ہی نا۔ اور ویسے بھی جب تک میں کسی انسان کی پوری انفارمیشن نہ لے لوں تب تک میں کسی صورت اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم یہ میری مجبوری سمجھ لو یا کچھ بھی، لیکن اپنے گھر کی حدود میں اگر میں کسی کو داخل کروں گا تو ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد، اور مجھے اس چیز میں کسی طرح کی کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ میں تم پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم میری جان ہو، میری زندگی کی وجہ ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے زندگی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ جینا کسے کہتے ہیں، سانس لینا کسے کہتے ہیں، خوش رہنا کسے کہتے ہیں، یہ مجھے اب پتہ چلا ہے۔ خوشیوں بھری زندگی کسی طرح کا کوئی غمی نہیں آنے دے سکتا۔ تم میری جان ہو، تم پر کسی طرح کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ تم میری کل کائنات ہو، سب کچھ ہو میرے لیے۔ اس طرح سے کوئی اگر ہمارے گھر میں آئے گا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا، کیونکہ اس دنیا میں میرے صرف 2 ہی دوست ہیں جن پر میں یقین کر سکتا ہوں۔ گھر کے باہر کے کسی انسان پر میں تمہارے معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے ان کی ساری معلومات نکالی ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کو جان کر کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ 3 مہینے پہلے ہی پاکستان سے یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور بہو اور ایک پوتا ہے جو آج کل چھٹیاں منانے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ واپس آئیں تو ان لوگوں کو میں اس بات کا احساس ضرور دلاؤں گا کہ ماں کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ باقی میں ابھی تک ان پر کھل کر یقین نہیں کر پایا۔ مجھے اب بھی ان کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، اور جب تک میں ان کے بارے میں سب کچھ نہیں جان جاتا تب تک شاید میں ان پر یقین نہ کر سکوں۔ اور پلیز اس بات کا کم سے کم تم بالکل برا نہیں مناؤ گی، کیونکہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہرگز نہیں ہے۔ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ان آنٹی نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے، اور ان کی سچائی کی وجہ سے میں انہیں اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزاریں، باقی وہ تمہارا خیال رکھیں،
تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ مجھے اور کیا چاہیے بھلا؟ وہ ڈبلیو کو گوشت کھلانے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، دونوں ہاتھ سامنے کو پھیلائے۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، یقیناً اب اس نے اپنے ہاتھ دھونے تھے، جبکہ مریم بھی یہی سوچ رہی تھی کہ قائزان اس معاملے میں غلط ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے گھر کی سیفٹی اور بہتری چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ان آنٹی کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی، تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ قائزان کی بات کو ٹھیک سے سمجھ چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے پیچھے ہی قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، خیریت تو ہے نا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ وہی اس دن والا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ ملے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے فون آیا تھا کہ ڈیوٹی آورز کے بعد وہ اسے اسی ریسٹورنٹ میں ملے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد وہ سیدھا یہیں پر آ گئی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بلایا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اب وجہ جاننے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب بتا بھی دیں کہ کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے؟ اسے کافی دیر خاموش دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ ویٹر کو آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کیا کھاؤ گی تم؟ اپنے لیے آرڈر کر لو۔ اس نے اس کا دھیان ویٹر کی طرف دلایا تھا، جبکہ اس نے جلدی سے اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کو منگوایا تھا۔ تم رات کے کھانے میں نوڈلز کھا کر گزارا کر لو گی، تمہاری بھوک مٹ جائے گی نوڈلز سے۔ وہ اسے نوڈلز آرڈر کرتے دیکھ پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، رات کے کھانے میں تو کھانا ہی کھاؤں گی نا۔ ابھی تو یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے آئی ہوں، تو سوچا یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے فوراً وجہ بتائی تھی۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو چیز پسند ہے وہ منگوا لو۔ میری بات لمبی ہے، ٹائم لگے گا، اور ویسے بھی گھر جا کر کھانا بناؤ گی پھر کھاؤ گی، بہت وقت لگے گا۔ پیمنٹ میں کر رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اپنا آرڈر لکھوانے لگی تھی۔ اس نے ہوٹل کی سب سے مہنگی ڈش لکھوائی تو یاور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے تو اس ڈش کا نام بہت سنا ہے، کبھی کھائی نہیں ہے۔ سننے میں آیا ہے کافی مہنگی ہے۔ تو پیمنٹ آپ کر رہے ہیں تو پھر کیسا غم؟ وہ بڑے مزے سے بولی تھی، جبکہ یاور صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہاں تو اب بتائیے، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟
ہاں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ اب میں تمہیں جاسوسی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے تم وہاں صرف اپنا کام کرو گی۔ میرا مطلب ہے جس کے لیے تمہیں وہاں رکھا گیا ہے صرف اسی کام پر دھیان دو، باقی کسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف سے تم اس کام سے بالکل آزاد ہو۔ وہ اسے پوری طرح سے آزادی دیتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ اسے گھور رہی تھی۔ یہ بات مجھے آپ صبح فون پر بھی تو بتا چکے ہیں، تو اب کیوں بتا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آیا مجھے اس طرح اتنے مہنگے ہوٹل میں بلا کر کھانا کھلاتے ہوئے آپ مجھے فون والی بات دوبارہ بتا رہے ہیں، جبکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نہیں، یہی ضروری بات کرنی تھی میں نے، اور بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ٹالنے والے انداز میں بولا تو وہ بھی کندھے اچکا کر ویٹر کے لائے آرڈر سے انصاف کرنے لگی تھی، جبکہ یاور سامنے والی کرسی پر بیٹھا اپنی بہن کو کوس رہا تھا، مسلسل اسے توشیبا کو شادی کے لیے پرپوز کرنے پر فورس کر رہی تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کیے گہری نیند سو رہا تھا جب اسے کھڑکی کے پاس سایہ سا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ اگلے ہی لمحے کھل گئی تھی، مرم اس کے سینے میں سردیے دنیا جہان سے بے خبر تھی۔ وہ آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا بیڈ سے اٹھا تھا، گن دراز سے نکالتے ہوئے اس نے لوڈ کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ کھڑکی کے پاس آیا۔ اس نے ہر طرف دیکھا تھا لیکن کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ڈبلیو کے پنجرے کی طرف دیکھا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہر طرف دیکھ رہا تھا، مطلب وہ جاگ رہا تھا تو اس گھر کے اندر آنے کی ہمت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، تو پھر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف جانا جب دھیان باہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی زلیخا آنٹی پر گیا تھا۔ وہ بہت سست روی سے چہل قدمی کر رہی تھی، انہوں نے اپنے گرد شال لپیٹ رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ سامنے ہی لان کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ان کا سایہ ان کی کھڑکی تک آ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یقیناً اسے یہی وہم ہوا تھا۔ وہ واپس بیڈ کی طرف آتے ہوئے اپنا ریوالور واپس سائیڈ دراز میں رکھتا اپنی شرٹ پہن کر باہر کی طرف نکل آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اب بھی چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم باہر کی طرف اٹھائے تھے، اس کا ارادہ انہی کے پاس جا کر ان سے کچھ باتیں
کرنے کا تھا۔ شاید انہیں کوئی مسئلہ تھا، کہیں کوئی تکلیف تھی، ورنہ اتنی رات گئے وہ اس طرح سے کیوں جاگ رہی تھی؟ یا شاید وہ اتنی رات اس طرح چہل قدمی کرتے ہوئے اچھا محسوس کر رہی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ انہیں ایسا کرنے کی عادت ہو۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ صرف میرے ریڈرز لائک کریں اس ایپیسوڈ کو، میرے پیارے پیارے معصوم معصوم اور کیوٹ سے ریڈرز۔ تو گائز، آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو ریڈ کرو، تب تک میں تھرڈ ایپیسوڈ ریکارڈ کرتی ہوں، اور ملیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ تب تک لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔